جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ایک لمبے عرصے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ایک کتاب تھی، اس کا تھوڑا سا آپ کو تعارف کروانا تھا کہ انتہائی خوبصورت ہمارے ہمسایہ ملک کے رائٹر ہیں سید سعادت اللہ حسینی صاحب۔ انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے اور اس کا موضوع بھی انتہائی زبردست، اس نے کافی اٹریکٹ کیا اور میں نے اس کو آن لائن پرچیز کیا۔ سائبرستان یہ کتاب ہے، مختصر سی کتاب ہے۔ تو اس میں وہ بتاتے ہیں کہ کس طرح سوشل میڈیا میں گرفتار ایک نوجوان ہے، خصوصاً مسلم نوجوان ہے۔ اس کے انہوں نے صرف نیگیٹو پوائنٹ ہائی لائٹ نہیں کیے بلکہ اس کے پازیٹیو چیزیں بھی کی ہیں کہ اس کے علاوہ سے کتنی اویئرنیس آئی ہے کیپٹلزم کا، کس طرح تھوڑا خاتمہ ہوا، لیکن دوبارہ انہوں نے میں بتایا کہ کس طرح وہ اس میں بھی ہیوی ہو رہے ہیں۔ اور جو انہوں نے پوائنٹس ہائی لائٹ کیے ہیں، خصوصاً مسلم نوجوان جو اس میں گرفتار ہیں یا ہمیں نوجوان یوتھ میں جس طرح اس کو چیلنج درپیش ہے، اس میں مختصر آپ کو تعارف کرواؤں گا۔ باقی اصل چیز جو آپ کو کتاب پڑھنے سے ہی حاصل ہوگی، میں اس کی صرف اس لیے اس کی تھوڑی سی تشہیر کر رہا ہوں کہ مجھے اس نے کافی اٹریکٹ کیا۔ یہ اس صدی میں، اس دور میں سب سے بڑا ایک کہہ لیں کہ ہمارا چیلنج ہے، اور جس نے ایک جنریشن کو دوسرے جنریشن کے ساتھ ڈسکنیکٹ بھی کیا ہے۔ یعنی کہ بزرگ اس کے ساتھ لا علم ہے، انہیں نہیں علم کہ ہمارا جو آج کا نوجوان ہے یا ٹین ایجر ہے یا کس طرح اس کی لت میں لگا ہوا ہے۔ وہ اس میں اس کا آغاز ہی بڑا بہترین کرتے ہیں اس کتاب کا کہ کس طرح ایک انسانی ذہن، انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ جو ہے نا وہ تخیلاتی ایک دنیا اپنی آباد کرے، اپنے ذہن میں ہی وہ چیزوں کو اور افکار کو اس میں لے کر اس میں ہی مگن رہے، اور کس طرح وہ سکون حاصل کرتا ہے۔ تو اس میں انہوں نے کافی ان کتاب میں، بلکہ جدید جو ریسرچرز ہیں، کافی امریکن ہیں، ویسٹرن ہیں، ان کے انہوں نے حوالہ جات بھی دیے ہیں، اور خوبصورت انداز کہ کس طرح وہ اس میں ان کو الیبوریٹ کرتے ہیں۔ بلکہ میں بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارے جو مسلم ماہر نفسیات ہیں وہ بھی اس میں آگے بڑھیں اور مزید اس ریسرچ کو، ان چیزوں کو آگے لے کے جائیں کہ اس کا ہماری زندگی میں کیا امپیکٹ آ رہا ہے۔ تو وہ سب سے پہلا جو پوائنٹ ہائی لائٹ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حقائق سے فرار۔ ایک بندہ جو اس سائبرستان میں دفن ہے، وہ کسی حد تک میں بھی ہوں، آپ بھی ہیں، سارے ہی اس میں جو ہے نا وہ دفن ہے، کوئی تھوڑا سا کم دفن ہے، کوئی زیادہ دفن ہے۔ تو کہتے ہیں کہ حقائق سے فرار، ایک بندہ بس اس میں لگا ہوا ہے، اس میں وہ حقیقت سے جو الگ چیزیں ہیں وہ اس کو دکھائی جا رہی ہیں، وہ اس میں دن رات بیٹھا بس لگا ہوا ہے۔ اور بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ ریئل، اس میں تھوڑا سا میں اپنی طرف سے مثال دوں گا کہ ہم کسی بندے کو جب ملے نہیں ہوتے، سوشل میڈیا میں دیکھتے ہیں کہ وہ جناب بڑا، اس کے جناب بڑا رکھ رکھاؤ اور بڑی چیزیں ہیں، لیکن جب ریئل لائف میں ملتے ہیں وہ میں ہی ہوں، تو ریئل وہ بڑا ہی ڈیفرنٹ فیل ہوتا ہے۔ یعنی کہ حقیقت پسندی جو ہے، وہ حقیقت والی چیزیں وہ اس میں نظر آنا کافی مشکل کام ہے۔ جو ہے آگے وہ کہتے ہیں تشخص کا خاتمہ، ایک بندے کی آئیڈینٹی کس طرح اس کو جو ہے نا وہ اس میں ہو رہی ہے کہ کوئی پتہ نہیں، کوئی اس میں آئی ڈی بنا کے اس سائبرستان میں کوئی بندہ ہے، وہ بندی بن کے لگا ہوا ہے، کوئی بندی ہے تو وہ بندہ بن کے کس طرح لگی ہوئی ہے، اب نام چینج کیے ہوتے ہیں، لوکیشن چینج کرنا اور اس طرح اپنی آئیڈینٹی کو چھپانا، نام چینج، اور ساری ان چیزوں میں کوئی پہچان نہیں ہے، کوئی کہاں کیا ہے۔ بلکہ وہ لکھتے ہیں کہ ہندوستان میں بہت سارے لوگ ہیں وہ کو اپنی ویب سائٹ اس طرح بنانے میں آگے، کوئی اچھی کنٹری کا، یو کے کا، اس طرح وہ لگا کے اپنے آپ کو کرتے ہیں۔ پھر تیسرے نمبر پہ کہتے ہیں حقیقی سماجی روابط کا فقدان۔ یہ بھی ایک بڑا اہم ہے کہ ہم اپنے ہی گھر والوں سے، اپنے ہی ہمسایوں سے لا علم ہوتے ہیں، لیکن ادھر بیٹھ کر ہم امریکہ کے لوگوں سے، ڈفرینٹ جو ہے جرمنی کے، ویسٹرن دوسرے ممالک کے لوگوں سے ہم کنیکٹ ہوتے ہیں۔ وہ اور جو یہ جو آن لائن اور آف لائن زندگی کا ایک کنسیپٹ ہے، یہ کافی جو ہے وہ ڈفرینٹ اس میں پیدا کرتا ہے کہ ہم آن لائن میں بیٹھے ہیں تو اپنے ہمسائے کی بھی خبر نہیں ہے، اپنے گھر والوں کی خبر نہیں ہے، ریلیٹیو کی خبر نہیں ہے، اور اس میں جو ہے، اور لیکن دوسرے ممالک میں بیٹھے ہوئے، اور ایک وہ کیونکہ اس میں آپ کہہ لیں کہ دور کے جو ڈول ہوتے ہیں، دور کی چیزیں ہوتی ہیں، وہ بندے کو بڑا وہ اٹریکٹ کرتی ہیں، دور کے ڈول سہانے ہوتے ہیں، جو دور بندہ ہے وہ آپ کو بڑا اچھا لگتا ہے، اور قریب میں لوگ ہیں اس میں وہ سارے ایپ کے ساتھ انہیں وہ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ چوتھے نمبر پر یک رنگی، یہ بھی ایک ہے کہ ہم سوشل اپنا وہ سرکل بنایا ہوا ہے، ایک اسلامک مائنڈڈ بندہ ہے یا نیک مذہبی بندہ ہے، اس کے گرد وہ ایک پوسٹ ڈالے گا، اس کے گرد وہ سارے وہی لوگ وہ جمع ہوئے ہوں گے۔
وہ ایک پوسٹ ڈالے گا تو اس طرح کے ہی لوگ آئیں گے. کوئی اس کا جو ہے وہ انقلابی ہے، لیفٹ ہے یا رائٹسٹ ہے، تو ہر کسی نے اپنے گرد ایک مخصوص جو ہے نا ایک ہی نظریات کے حامل لوگوں کا اس کا عموماً دیکھا گیا کہ وہ دائرہ جو ہوتا ہے نا وہی لگا ہوتا ہے، اور ایک ہی قسم کے لوگوں کے ساتھ اور ایک ہی وہ طرح کے ساتھ اپنا وہ لگا ہوتا ہے. پھر وہ اینڈ میں کہتے ہیں کہ جو ہمارا جو ہے خاندانی نظام کا جو ہے اس کا انحطاط ہو رہا ہے، وہ بڑا ایک اہم ہے کہ وہ بندے کو وہ کمپیوٹر کا یا موبائل کا وہ کی پیڈ اور اس کا ماؤس اس کو جو ہے نا وہ اپنی بیوی سے بھی زیادہ اٹریکٹ کیا ہوتا ہے. وہ یہ تو کہہ لیں کہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی آپ دیکھیں تو اتنی بری اس کی لت لگ چکی ہوئی ہے. انہوں نے اس میں بڑا ڈیٹیل میں جا کے آگے سائبر سیکس اور اس طرح کی چیزیں انہوں نے کافی لکھی ہے کہ، اور اس میں کافی زیادہ وہ ایک ریسرچ لکھتے ہیں کہ اس میں کافی لوگ اس کے حق میں آ چکے ہیں کہ وہ لکھتے ہیں کہ وہ اس میں تو بڑا آسانی ہے کہ بغیر کسی آپ کو برڈن کے، بغیر بچوں کے، بغیر اس طرح آپ کی ایک وہ تسکین نفس ہو رہی ہے اور اس پہ آپ لگے رہیں. تو وہ جو اس کی چاشنی ہے اور جس طرح وہ آپ سائبر میں سیکس میں آپ لگے ہوتے ہیں، کو دوسرے رشتے آپ کو بڑے اٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں، دوسرے وہ کہہ لیں کہ نہ اس کی کوئی آئیڈینٹی ہے، وہ منہ بولے بھائی بنے ہوتے ہیں، منہ بولی بہنیں بنی ہوئی ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے نا وہ گھر کے والدین کے ساتھ شیئر کرنے کے بجائے انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے وہ اپنے گھریلو مسائل لوگوں کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوتا ہے. اور اس میں وہ بڑی 2-3 چیزیں اور بھی کہتے ہیں کہ ہم اس سرمایہ دارانہ جو لوگ ہیں ان کو کس طرح ہم تقویت دے رہے ہیں. اب ادھر بیٹھ کے بندہ کوئی اپنی آئی فون کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ تصویر لگاتا ہے تو کتنے ہی لوگوں کی وہ رال ٹپکنا شروع ہو جاتی ہے. سیم اس طرح چاہتے ہیں کہ وہ اپنی برانڈ کی چیزوں کو پروموٹ کرتے ہیں، پھر وہ جو لوگ اوپر بیٹھے ہوتے ہیں وہ سارا ڈیٹا تو ہم نے اس پہ وہ آلریڈی ہائی لائٹ کیا ہوتا ہے، تو ڈیٹا ان کو جب دیا ہوا ہے تو ساری چیزیں اس میں آتی ہیں. تو میرا یہ مشورہ ہے کہ جتنے بھی نوجوان خصوصاً یوتھ سوشل میڈیا سے بہت زیادہ جو ہے وہ اٹیچ ہے ان کی، وہ اس کتاب کا ضرور مطالعہ کریں. اگر کوئی میرے جاننے والے روابط میں ان کو تحفہ دینے کے لیے بھی یہ تیار ہوں، تو یہ سائبرستان میں ہم کون اور کتنا کوئی دفن ہے اس کا ہم خود اپنے طور پر جائزہ لے لیں. بہت شکریہ جی، سلامت رہیں.